بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. سورہ یونس 11واں پارہ اور سورہ یونس کے پہلے رکوع کی آخری 4 آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. یہ سورہ یونس مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں عام طور پر 4 مضامین کثرت کے ساتھ بیان ہوتے ہیں: توحید، رسالت، صداقت قرآن اور قیامت. یہ 4 مضامین مکی صورتوں میں کثرت کے ساتھ بیان ہوتے ہیں. ان آیات کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کیا اور ساتھ ساتھ توحید کا بیان ہے. ارشاد خداوندی ہے: ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہیں لقاءنا، ہماری ملاقات کی، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ راضی ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی کے ساتھ، واطمأنوا بہا، اور اسی کے ساتھ مطمئن ہو گئے. یعنی صرف دنیا پر ہی انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. آخرت کی فکر نہیں ہے انہیں، نہ نماز کا خیال ہے، نہ حلال حرام کی پرواہ ہے. ہر وقت ان کے ذہن میں دنیا ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم اسے حاصل کر لیں. قیامت، قبر، آخرت، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. فرمایا والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے، ہماری آیات سے غافل ہونے والے ہیں. ان کا انجام بیان کیا: اولئک مأواہم النار، یہی لوگ ہیں ٹھکانہ ان کا آگ ہے. اور یہ ان کا جو ٹھکانہ آگ ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے کہ جو وہ کماتے رہے. یعنی صرف دنیا ہی کے چکر میں رہے، آخرت کی انہوں نے پرواہ نہ کی، تو پھر ان کا انجام بہت برا ہے. اس لیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزال قدم ابن آدم حتی تسأل عن اربع، کہ ابن آدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک 4 سوالوں کے بارے میں وہ جواب نہیں دے گا. ایک عن عمرہ فیما افناہ، اپنی زندگی کے بارے میں کہ کہاں اس نے فنا کر دیا، کن کاموں میں اس نے اپنی ساری زندگی گزار دی، کس لیے اللہ نے بھیجا تھا، اور کون سے کام کر کے دنیا سے آخرت کی طرف چلا گیا. اور دوسرا سوال عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں کہ کہاں اس کو پرانا کر دیا، کن کاموں میں اس کو گزار دیا. اور چوتھا سوال عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، حلال حرام کی پرواہ کی یا نہیں کی، اور کہاں اس کو خرچ کر دیا. اور چوتھا سوال کہ عن علمہ بما عمل بہ، کہ علم کے بارے میں اس کے مطابق عمل کیسے کیا. تو یہ 4 سوال اس سے ہوں گے، اس کا جواب انہیں دینا پڑے گا. ابن آدم جو بھی انسان ہے، فرمایا اگر دنیا ہی پر تکیہ کر لیا، آخرت کے بارے میں، قبر، قیامت کے بارے میں بالکل نہ سوچا، تو اس کا انجام بیان کر دیا. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے
کہ جہاں جہنمیوں کا تذکرہ ہے ساتھ ہی سمجھانے کے لیے جنتیوں کا بھی ذکر کر دیا۔ جیسی دنیا میں ہے کہ تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، چیزیں اپنی ضد کے ساتھ پہچانی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی جہنمیوں کے ساتھ ساتھ پھر جنتیوں کا ذکر کیا کہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ، فرمایا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، رہنمائی کرے گا ان کا رب، اور بعد مفسرین نے منع کیا ہے کہ ہدایت پر پکا رکھے گا ان کو ان کا رب، بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ اور پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا ایسی جگہ میں ہوں گے کہ تجری من تحتہم الانہار، چلتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گی، اور وہاں ان کا ترانہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں، اس کے انعامات میں موجود ہوں گے، تو پھر ان کی زبان سے کون سے الفاظ نکلیں گے؟ فرمایا دعواہم، ان کی پکار ہوگی، فیہا، اس جنت میں، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ۔ یہ جملہ اتنا فضیلت والا ہے، اتنا اس کا مقام ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے بعد جب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، پھر ہم نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا ہم پڑھتے ہیں۔ اس کا جو پہلا جملہ ہے، جو پہلا کلمہ ہے، وہ کلمہ ہے سبحانک اللہم۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ سبحانہ یہ الگ لفظ ہے، اس کے ساتھ کاف لگا ہوا ہے، یہ الگ لفظ ہے، اور ساتھ ہے اللہم، اس سب کو ملائیں تو معنی بنتا ہے سبحانک اللہم۔ سبحانہ کا معنی ہے پاک ہے، کا معنی ہے تو، پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، سبحانک اللہم اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ اب اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، یہ جو جملہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے کہ اللہ رب العزت کی پاکی، چاہے انسان، چاہے کوئی چیز، ذی روح ہے یا غیر ذی روح ہے، جاندار ہے یا غیر جاندار ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ، پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے ساتوں آسمان اور زمینیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز موجود ہے، چاہے وہ جاندار ہے چاہے وہ بے جان ہے، وہ اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتی ہے، چاہے ہمیں اس کی پاکی سمجھ نہ آئے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی بولی میں ہر چیز اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ عشرات الارض ہو، چاہے خشکی ہو چاہے تری ہو، چاہے ندیاں ہوں چاہے نہریں ہوں، چاہے سمندر ہو چاہے دریا ہوں، چاہے وہ بارش ہو، چاہے وہ پڑنے والے اولے ہوں، چاہے وہ بادل ہوں، چاہے وہ پریاں ہوں، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، یعنی چرندے ہیں، پرندے ہیں، چاہے وہ درندے ہیں، جنگلات ہیں، چاہے اس میں درخت ہیں، اس کی شاخیں ہیں، پتے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، چاہے آسمان ہے، آسمان کی وسطوں میں نامعلوم منزل کی طرف رواں دواں ستارے ہیں، چاہے وہ آتشی کرنوں والا سورج ہے، چاہے وہ ضیاء پاشیاں بکھیرنے والا چاند ہے، ہر چیز، زمین کی کیڑے مکوڑے، گویا کوئی جاندار چیز ہے یا بے جان چیز ہے، ہر ایک چیز اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتی ہے، لیکن فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی پاکی بیان کرنے کی، ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب اللہ رب العزت کی پاکی، یہ میں نے کہا چاہے وہ جاندار ہے چاہے وہ چاہے وہ جاندار نہیں ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ انسان ذہن میں سوچتا ہے جاندار ہے چاہے وہ تو پاکی بیان کر سکتے ہیں، بے جان چیزیں کیسے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں؟ تو ظاہر بات ہے بے جان چیزیں، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن باہر نکلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، میں وہاں پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر تشریف فرما ہے، تو میں آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں،
وہ بھی آ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، زمین کے اوپر کنکریاں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے ان کنکریوں کو اٹھایا، اپنے ہتھیلی میں لیا، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کنکریاں تسبیح پڑھنے لگی، اور میں نے اپنے کانوں سے ان کی مکھیوں کی طرح گنگناہٹ کی آواز ہوتی ہے یا گنگناہٹ کی آواز ہوتی ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنی، تو وہ اس طرح پڑھ رہی تھی، تسبیح اللہ کی پاکی بیان کر رہی تھی۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اس بات کو ظاہر کر دیا کہ یہ ہر چیز جو ہے یہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وہ کنکریاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہتھیلی پر رکھ دی، تو اسی طرح ان کی تسبیح جاری رہی۔ پھر ان کے ہاتھ سے لے کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر رکھ دی، ان کی تسبیح اسی طرح جاری رہی۔ اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر وہ کنکریاں نبی علیہ السلام نے رکھی، تو ان کی تسبیح اسی طرح جاری تھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کنکریوں کو اٹھایا اور زمین پر رکھ دیا، ان کی آواز ختم ہو گئی، وہ خاموش ہو گئی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اور پھر اب اللہ کی پاکی، اس کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ ہم اپنی روزمرہ کی زبان میں یہ بولتے ہیں، جیسے اس کا معنی ہے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ اب اللہ کی پاکی کا معیار کیا ہے، اللہ کی پاکی کی نوعیت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے، ہم روزمرہ کی زبان میں ہم بولتے ہیں بھائی ہمارا کپڑا پاک ہے، ہمارا رومال پاک ہے، پگڑی پاک ہے، ٹوپی پاک ہے، جائے نماز پاک ہے، فرش پاک ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پاک ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی پاک ہے۔ تو یہ کیا ان سب کی پاکیوں کا معیار اور نوعیت ایک جیسی ہے یا الگ الگ ہے؟ کوئی بھی ذی ہوش انسان ہے وہ یہ کہے گا کہ ان سب کی پاکیوں کا معیار ایک جیسا نہیں ہے، ان سب کی نوعیت الگ الگ ہے۔ اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری پگڑی پاک ہے، ہمارے کپڑے پاک ہے، ہماری جائے نماز پاک ہے، ہماری جگہ پاک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نجاستوں سے، غلاظتوں سے، گندگیوں سے پاک ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پاک ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طعن و تشنیع سے پاک ہے، وہ تنقید سے پاک ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، انہیں میرے بعد تنقید کا، طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا۔ اس لیے کہ فمن احبهم فبحبی احبهم، جس نے ان کے ساتھ محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کی۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی رضا کی سند دنیا ہی میں عطا کر دی، اور جنہیں جنت کا وعدہ اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی، وہ طعن و تشنیع اور تنقید کا نشانہ کیسے بن سکتے ہیں کہ جن کی صداقت و طہارت کی، جن کے ایمان و تقویٰ کی، جن کے امانت و دیانت کی، جن کی فلاح و کامیابی کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تذکرے کیے ہیں، اور وہ تنقید کا نشانہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے تو انہیں معیار حق قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس لیے کہ یہود و نصارہ کو اپنے مذہب پر بڑا ناز تھا اور وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے ہدایت یافتہ نہیں ہوگے، ہدایت کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان لائے ایسے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جیسے یہ اصحاب رسول ایمان لائے ہیں۔ اور اسی طرح منافقین کو کہا، وہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے تو ان کو کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب کہا جاتا ان کے لیے آمنو ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے یہ لوگ، ان سے مراد جیسے صحابہ ایمان لائے ایسے ایمان لاؤ۔ تو ان دو آیات کریمہ سے مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ معیار حق ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ ایمان کو میں نے ان کے دلوں میں جما کر رکھ دیا، میں نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ فرمایا کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا۔ فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، فرمایا اللہ نے ایمان کو ان کا محبوب بنا دیا، ایمان کے ساتھ ان کو مزین کر دیا، کفر سے،
اور گناہ سے نافرمانی سے اللہ رب العزت نے ان کو نفرت دلا دی۔ یہ صحابہ یہ پاک ہے۔ میں بیان کر رہا تھا کہ پاکی کا مطلب کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کپڑا پاک ہے تو مراد یہ ہے کہ نجاستوں سے غلاظتوں سے گندگیوں سے پاک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں صحابہ پاک ہے تو مراد یہ ہے کہ طعن و تشنیع سے تنقید سے پاک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پاک ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے انبیاء علیہ السلام پاک ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک، نبوت سے پہلے بھی، نبوت پر فائز ہونے کے بعد بھی انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اور ماں کی گود سے لے کر قبر تک اگر کوئی پاک ہوتا ہے تو یہ صرف جو ہے نہ کسی مفسر کیا، نہ کسی محدث کیا، نہ کسی امام کیا، نہ کسی فقیہ کیا ہے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر تک جو پاک ہونے کی صفت ہے گناہوں سے، وہ صرف اور صرف نبوت کی صفت ہے۔ ظاہر بات ہے جب ہم کہتے ہیں تو انبیاء پاک ہے، مراد یہ ہے کہ انبیاء گناہوں سے پاک ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو مراد ہے تیری ذات شریکوں سے پاک ہے، تیری ذات وزیروں سے مشیروں سے پاک ہے، تیری ذات مثلوں سے مسیلوں سے پاک ہے، اور تیری ذات ہر قسم کی کوتاہیوں سے، کمزوریوں سے، عاجزیوں سے، عیب سے، نقصان سے تیری ذات پاک ہے۔ اور تیری ذات پاک ہے مشرکین کی ان باتوں سے جو وہ اللہ رب العزت کے متعلق کہتے ہیں۔ اللہ کے متعلق یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے اختیارات فلاں کو بھی دے دیے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جنات کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مشرکین جو باتیں کہتے ہیں اللہ رب العزت ان سے پاک ہے۔ یہ 11ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا سبحانہ، یہ لفظ سبحان جہاں جہاں قرآن کریم میں آتا ہے لفظ سبحان، اس میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العزت مشرکین کی ان باتوں سے پاک ہے جو اللہ کے متعلق کہتے ہیں۔ فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بلند تر ہے عما یشرکون، ان چیزوں سے جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ قرآن کریم میں اسی 11ویں پارے میں اللہ رب العزت نے مشرکین کا ایک عقیدہ بیان کرنے کے بعد کہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں، ہم جن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، جن کے آگے رکوع سجدے کرتے ہیں، جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، جنہیں مشکل کشا عادت روا سمجھتے ہیں، جن کی تعظیمیں کرتے ہیں، ہم ان کی تعظیمیں اس لیے کرتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے۔ قرآن کریم نے یہ الفاظ ذکر کیے، وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہے، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی اللہ موڑتا نہیں ہے، اس لیے یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، قُلْ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو بِمَا لَا يَعْلَمُ، اس چیز کی کہ لا يعلم فی السماوات، کہ نہیں وہ جانتا آسمانوں میں اور نہ زمین میں، کیا اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو؟ اللہ تو آسمان و زمین کے ہر بات کو جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا سبحانہ، پاک ہے اللہ، وتعالی اور بلند ہے، عما یشرکون، اس چیز سے جو وہ شریک چلاتے ہیں۔ مشرکین جو باتیں اللہ کے متعلق کہتے ہیں اللہ رب العزت ان سب باتوں سے پاک ہے۔ تو فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی پکار جنت میں کیا ہوگی؟ یہ کلمہ ہوگا سبحانک اللہم، جو ہم نماز میں سب سے پہلا کلمہ اللہ اکبر کے بعد ثنا میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم۔ کتنا مقام اور کتنا مرتبہ ہے، یہ پڑھنے کے ساتھ بھی اتنا اجر و ثواب ہے کہ حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کے موقع پر میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اور انہیں یہ کہنا ان الجنت طیبۃ التربۃ وعذبۃ الماء وانھا لقیان، جنت بالکل چٹیل میدان ہے، اور فرمایا اس کی مٹی بڑی زرخیز ہے، وَإِنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اور اس کے درخت کیا ہے؟ یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنا۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ ذکر جو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ہر وقت انسان کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا یہ ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان اتنا ذکر نہیں کر سکتا اللہ رب العزت کا تو کم از کم اسے روزانہ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ تیسرے کلمے میں یہ سارے بڑے بڑے الفاظ آ جاتے ہیں، سبحان اللہ بھی آ جاتا ہے، الحمدللہ بھی آ جاتا ہے، اور اللہ اکبر کا کلمہ بھی آ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ اس کا کلمہ بھی آ جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ جس کے بارے میں کہا گیا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو یہ سارے کلمات تیسرے کلمے میں آ جاتے ہیں۔ روزانہ کم از کم ہر انسان کو 100 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز
کہ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کر لینی چاہیے اور روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا چاہیے، تو اللہ رب العزت اس کا نام بھی ذکر کرنے والوں میں شمار کر دیں گے۔ فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی پکار ہوگی فیہا اس جنت میں سبحانک اللہم، پاک ہے تو اللہم اے اللہ، وتحیتہم فیہا سلام، اور تحفہ ہوگا ان کا اس جنت میں سلام سلامتی کا، وآخر دعواہم، اور ان کی جب ظاہر بات ہے جس وقت بھی مجلس ختم ہوگی آخر دعواہم، آخری ان کی جو پکار ہوگی وہی ہوگی ان الحمدللہ رب العالمین، کہ بے شک تمام تعریفیں للہ یس اللہ کے لیے رب العالمین جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔